اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 13 سے ابتدا کریں گے اور اس کی صرفی و نحوی تحلیل کریں گے۔ اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ عربی زبان کے کچھ آسان قواعد کے اوپر ایک نظر دوڑائی جائے۔ پچھلی نشست میں ہم نے پڑھا تھا مؤنث غائب کے صیغے کہ فعل ماضی میں اور فعل مضارع میں وہ کس طرح بنتے ہیں۔ آج کے سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ مذکر غائب، واحد، تثنیہ، جمع، ان کو ہم فعل ماضی میں اور فعل مضارع میں کس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک چارٹ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں نے اوپر تو لکھا ہے کہ مذکر غائب اور اس کے ساتھ واحد، تثنیہ اور جمع۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ فعل ماضی کے خانے میں واحد مذکر غائب کا صیغہ لکھا ہے کتبہ۔ کتبہ کا مطلب ہے اس نے لکھا، اور اس کا وزن کیا بنے گا؟ فعلا، یعنی کاف جو ہے فا کلمہ ہے، عین کے مقابلے میں تا ہے اور لام کے مقابلے میں با ہے۔ یہ کتبہ فعلا کے وزن پہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب ہے اس نے لکھا، ہی روٹ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ایک علامت مضارع لگتی ہے، اور پھر اس کا جو فا کلمہ ہے جو کہ کاف ہے اس کو ساکن کر دیا جاتا ہے، عین کلمہ جو کہ تا ہے اس کے اوپر پیش لگتی ہے دمہ، اور جو آخری کلمہ ہے لام با تو اس کے اوپر بھی دمہ یعنی مرفوع ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ یکتب فعل مضارع مرفوع بالضمہ الظاہرہ، ضمے کے ساتھ یہ مرفوع ہے، اور اس کا مطلب حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے، یعنی یکتب کا مطلب ہے وہ لکھتا ہے اور وہ لکھے گا۔ تو اس کے اوپر باقی جو افعال ہیں ان کی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں، جیسے میں کہوں ضربہ، اس نے مارا، تو جب وہ فعل مضارع میں داخل ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ یضرب۔ آپ نے دیکھا کہ عین کلمہ جو ہے اس کی حرکت چینج ہوتی ہے، یہاں پہ تا کے اوپر پیش ہے، اور ضربہ کے بعد یضرب کہا، را کے نیچے زیر آ گئی، تو کبھی آپ دیکھیں کہ زبر بھی آ جائے گی، تو اس کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے۔ جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کتبہ سے فعل مضارع یکتب بنے گا، اور یکتب فعل مضارع مرفوع ہے ضمے کے ساتھ۔ پھر نیچے آ جائیے، تثنیہ ہے، تو تثنیہ میں جو فعل ماضی ہے وہ ہوگا کتبا۔ ایک الف ہے جو ہم نے اس کا اضافہ کیا ہے، ایک الف کا ہم نے اضافہ کیا ہے، کتبا تھا ہم نے کر دیا کتبا، تو یہ الف جو ہے اثنین کا ہے، دو کو ظاہر کر رہا ہے، یہ فاعل کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان دو مردوں نے لکھا۔ جب یہ جائے گا فعل مضارع میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ شروع میں تو علامت مضارع ہے، اور بعد میں الف نون کا اضافہ ہم نے کیا ہے، تو یہ ہو گیا یکتبان، اور با کے اوپر زبر وہ پیش نہیں رہی، تو یہ ہر فعل کے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ جیسے مثال دی تھی ضربا، ٹھیک ہے، تو یا ضرب اس کا فعل مضارع تھا، اب تثنیہ میں کیا ہو جائے گا؟ ضربا، اور فعل مضارع میں کیا ہوگا؟ یضربان، جیسے یہاں پہ یکتبان، تو یکتبان کیا ہوگا کہ یہ فعل مضارع ہے، مرفوع ہے بثبوت النون، اس کے آخر میں جو نون آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے رفع کی نشانی ہے، اور اس کے اندر جو الف آپ دیکھ رہے ہیں یہ الف الاثنین ہے، یعنی دو کو ظاہر کر رہا ہے، یہ فاعل کے لیے، وہ دو مرد لکھتے ہیں، یا دوسرا کیا ہوگا کہ وہ دو مرد لکھیں گے۔ ابھی نیچے آ جائیے، نیچے آپ دیکھتے ہیں جمع کا جو صیغہ ہے مذکر کا، تو اس میں فی الماضی میں کیا آیا؟ کتبو، تو اب کوئی بھی ہوگا، جیسے ضربا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ ضربو، ٹھیک ہے، رکض رکضو، ٹھیک ہے، سجدہ سجدو، تو یہ جمع۔ اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں واو ہے، اس کو واو جماعہ بولتے ہیں، فاعل کی واو ہے نا، جو فاعل کی واو ہے، اور اس کے آگے جو الف ہے آپ نے پڑھا تھا کہ الف الفارقہ ہے۔ جب یہ داخل ہوگا فعل مضارع میں تو یہ بن جائے گا یکتبون، یکتبون، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ فعل مضارع مرفوع کس کے ساتھ ہے؟ بثبوت النون، کیونکہ یہ افعال خمسہ میں سے، فعل مضارع میں 5 ایسے افعال ہیں کہ جن کی رفعی حالت جو ہے وہ نون کے ساتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ ابھی جو ایک سرسری سی نگاہ ہم ڈال رہے ہیں تاکہ جو آنے والی آیات ہیں جب ہم ان کا انالیسس کریں تو ہمارے ذہن میں عربی کے جو قواعد ہیں وہ پہلے سے موجود ہوں۔ تو یہ بڑا آسان ہے، کتبہ سے ہوگا یکتبو، کتبا یکتبان، اور کتبو یکتبون۔ یکتبون کا کیا مطلب ہوگا کہ وہ جمع، یعنی جمع میں مرد جو ہیں وہ مرد لکھتے ہیں یا لکھیں گے، دے کے معنوں میں آئے گا، ٹھیک ہے، دے رائٹ،
اور دے ول رائٹ. تو یہ ایک سرسری سا جائزہ تھا. آج ہم نے مذکر غائب کے بارے میں پڑھا. اس طرح ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے، تاکہ آپ پر بھی بوجھ نہ پڑے اور ان چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو اب ہم آگے آیات کی طرف آتے ہیں اور ابتدا کرتے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 13، کیونکہ اس سے پہلے جو 12 آیات ہیں ان کی ہم تحلیل صرفی اور نحوی کر چکے ہیں. تو آج ابتدا کریں گے آیت نمبر 13 سے. تو آیت نمبر 13 آپ کے سامنے ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. اور اس کی ابتدا جو ہے واو سے ہوتی ہے، واو استئنافیہ، ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. اذا کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ یہ ظرف ہے اور مبنی ہے. مبنی کس کے اوپر ہے؟ سکون. یعنی آپ دیکھیں گے تو اذا کے آخر میں جو الف لگا ہوا ہے وہ ساکن ہے، اس لیے ہم کہیں گے یہ مبنی ہے سکون کے اوپر. قیلہ کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ فعل ماضی ہے، مبنی للمجہول ہے، پیسو وائس. جب ہم کہتے ہیں مبنی للمجہول تو انگلش میں اس کو پیسو وائس کہا جاتا ہے. قیلہ کا مطلب کیا ہوا؟ کہا جاتا ہے، جب ان کو کہا جاتا ہے. لہم کا مطلب ان کو، لے حرف جر ہے، اور ہم جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے اور محلاً مجرور ہے کیونکہ اس سے پہلے حرف جر آیا ہے. کما آمن الناس، کیونکہ کما کے اوپر میں دیکھیں تو کما میں ایک کاف ہے اور ایک ماں ہے. ٹھیک ہے، تو کاف کیا ہے؟ یہ حرف جر ہے، اور ماں جو ہے اس کو کہتے ہیں ماں المصدریہ، اور یہ مبنی ہے. مبنی کس کے اوپر ہے؟ سکون پہ، چونکہ الف کے اوپر الف ساکن ہے. تو ماں کیا ہے؟ المصدریہ. تو لہم کے بعد کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا. تو آمِنُوا کے اوپر غور کریں، یہ فعل امر ہے. آپ نے سیکھا تھا کہ اس کا جو فعل ماضی ہے وہ ہے آمنا. یہ کون سا باب ہے؟ باب افعال ہے. اور اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ عربی زبان میں مختلف طرح کے ابواب ہیں، ان کے اوزان ہیں، اور فعل جو ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں ایک باب سے دوسرے باب کی طرف، تو ان کے معنوں کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں. تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ایک تفصیلی گفتگو کریں گے. آمنا یہ افعالہ کے وزن پہ ہے، اور باب فعال میں سے ہے وہ ایمان لایا. یہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کا جو بنے گا مضارع وہ ہے یؤمن. یؤمن یہ اس کا مضارع ہے، وہ ایمان لاتا ہے یا وہ ایمان لائے گا. تو مخاطب میں یہ ہو جائے گا تؤمن. تؤمن تؤمن کا مطلب ہے تم ایمان لاتے ہو یا تم ایمان لاؤ گے. تو اب اس سے ہم بنائیں گے امر. اس بات میں جو امر ہے وہ افعل کے وزن پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، افعل. افعل. تو یہ کیسے بنے گا؟ ایک تو یہ شروع کی حمزہ آئے گی جو باب کی اپنی حمزہ ہے، حمزہ تو تعدیہ اس کو بولتے ہیں. اور آگے فعل کی اپنی حمزہ ہے، من. تو دیکھیں یہ اس طرح کی ایک شکل بنے گی. یہ جو حمزہ ہے یہ باب کی حمزہ ہے، حمزہ تو تعدیہ ہے. یہ جو اگلی حمزہ ہے یہ فعل کی اپنی ہے جو کہ ساکن ہوگی. جیسے یہاں پہ دیکھیں فا کلمہ ہے نا، ساکن ہو جائے گا آمن. تو یہ جب دونوں حمزے آپس میں ملیں گے تو یہ ہو جائے گا آمن. آمن. آمن یعنی آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ ایمان لاؤ. مخاطب سے آپ بات کر رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں امر ہے کہ تم ایمان لے آؤ. تو کیا کہو گے؟ آمن. اس کی جمع کیا ہوگی؟ سب سے پہلے ہم مضارع میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تؤمنو. تؤمنون. تؤمنون. تو یہ آپ نے پڑھا ہے نا، تؤمنون یہ فعل مضارع ہے، مخاطب ہے، مذکر مخاطب جمع ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کا جو بنے گا امر تو وہ کیسے بنے گا؟ ایک حمزہ باب کی اپنی ہے اور دوسری حمزہ فعل کی ہے، اور میم نون. آمنو، اور یہ نون جو ہے یہ گر جائے گا، حذف ہو جائے گا، اور یہ ایک الف الفارقہ آئے گا. ٹھیک ہے، تو اس کی شکل کیسے ہو جائے گی؟ آمنو. آمنو. آمنو تم سب ایمان لاؤ.
آیت کی طرف واپس آئیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا. آمِنُوا کا آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ہے فعل امر مبنی اعلیٰ حذف النون. اس کا جو ہے نون گرا کر اس کو مبنی بنایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ جو الف ہے اس کو الف الفارقہ بولتے ہیں. اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آمنو میں ایک فاعل چھپا ہوا ہے اور وہ ہے انتم، یعنی آپ سب. اچھا، اس میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ آمنو جو ہے ایک پورا جملہ ہے نا، اس کے اندر فاعل بھی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ فعل بھی ہے، تو یہ پورا ایک جملہ ہے. آمنو پورا ایک جملہ ہے فعل امر کا. تو یہ سارے کا سارا جملہ جو ہے محلن مرفوع ہے، کیونکہ یہ نائب الفاعل بن رہا ہے قیلہ کا. ٹھیک ہے، آگے چلیں. کما آمن الناس. کما، یہ کما جو ہے اس میں دو حرف ہیں، ایک کا ہے اور دوسرا ما ہے. کاف جو حرف جر ہے، ما جو ہے یہ ما المصدری ہے. کبھی یہ موصول کا ہوتا ہے، کبھی مصدر کا ہوتا ہے، کبھی نفی کا ہوتا ہے. تو یہاں پہ ما المصدری ہے اور یہ مبنی ہے کس کے اوپر؟ سکون کے اوپر، کیونکہ الف ساکن ہے. کما آمن الناس، تو اس میں دیکھیں آمنہ جو ہے یہ فعل ماضی ہے مبنی علی الفتح، ٹھیک ہے، اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. الناس جو ہے یہ فاعل ہے مرفوع، سین کے اوپر پیش ہے. لیکن یہ تو لوگوں کو کہتے ہیں نا، ناس تو جمع میں ہوتے ہیں، تو واحد مذکر غائب کا صیغہ کیوں لگا؟ تو اصول یہ ہے کہ اگر فعل فاعل سے پہلے ہو تو وہ واحد مذکر غائب ہی ہوتا ہے، چاہے فاعل جمع ہی کا کیوں نہ ہو. آمن الناس. ویسے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر فاعل جو ہے وہ پہلے ہوتا مبتدا بنتا تو پھر ایسے ہوتا الناس آمنو، پھر وہ جمع کا صیغہ لگتا. تو اگر جمع ہے، فعل بعد میں آ رہا ہے تو وہ جمع ہی ہوگا، اگر فعل پہلے آ رہا ہے تو وہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوگا. جی، تو اس میں جو ما ہے وہ محلن مجرور ہے کیونکہ اس کے پیچھے حرف جر ہے. اور آمن الناس یہ پورے کا پورا جملہ جو ہے یہ صلہ ہے ما کا. قالو کیا ہے؟ فعل ماضی ہے اور مبنی علی الضمہ ہے. واو الجماعہ یعنی فاعل کی ہے، اور الف جو ہے فارقہ کا ہے. قالو وہ کہتے ہیں، میں نے اس کا ترجمہ کیا وہ کہتے ہیں. کیوں کہ یہ اذا کا جو ہے یہ جواب الشرط ہے. انؤمن، اس میں جو پہلی آپ کو یہ نظر آ رہی ہے یہ حمزۃ الاستفہام ہے للانکار. انؤمن، کا مطلب کیا، نؤمن تو یہ فعل مضارع ہے، یؤمن سے تھا جس طرح، اسی طرح نؤمن ہے یہ مضارع مرفوع ہے کیونکہ نون کے اوپر پیش لگی ہوئی ہے، رفع ہے، ضمہ ہے. تو نؤمن میں فاعل جو ہے وہ مستتر ہے وجوباً. کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ مستتر ہوتا ہے جوازاً یعنی جائز ہوتا ہے، اور کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ وجوباً ہوتا ہے. یہاں پہ جو فاعل مستتر ہے وہ وجوباً ہے اور وہ ہے نحن یعنی ہم. ٹھیک ہے، انؤمن کیا ہم ایمان لائیں. کما آمن السفہاء، تو یہاں پہ کما کی جو تحلیل ہے نحوی وہ ویسے ہی ہے جیسے پیچھے ہم نے کی ہے. کما کی کاف جو حرف جر ہے اور ما مصدریہ ہے. آمنہ فعل ماضی ہے مبنی ہے فتح کے اوپر، اور السفہاء یہ سفیہ کی جمع ہے. سفیہ کہتے ہیں بے وقوف کو، تو سفہاء اس کی جمع ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں اس طرح جیسے بے وقوف لوگ ایمان لے کر آتے ہیں. الا انہم، الا پہلے گزر چکا ہے کہ یہ حرف استفتاح و تنبیہ ہے، اور آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ حرف تنبیہ ہے. انہم، اس کے اعراب بھی پچھلی آیات میں گزرے ہیں کہ انا جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے اور یہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے. تو ہم ضمیر متصل ہے مبنی ہے لیکن محلن منصوب ہے کیونکہ یہ اسم بنی ہے انا کا. ہم السفہاء، تو ایک تو اعراب اس کے یہ ہوئے کہ ہم جو ہے یہ مبتدا ہے، مبتدا مرفوع ہوتی ہے نا، لیکن یہاں پہ یہ محلن مرفوع ہے کیونکہ یہ مبنی ضمیر. السفہاء اس کی خبر ہے مرفوع بالضمہ الظاہرہ، اس کے آخر میں پیش آئی ہے ضمہ ہے. تو یہ مبتدا اور خبر دونوں مل کر انا کی خبر بنے گی. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم جو ہے وہ ضمیر فصل ہے تو پھر اس صورت میں السفہاء جو ہے وہ خبر بنے گی انا کی. اس آیت کا آخری حصہ ہے وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، اس میں لیکن جو ہے یہ حرف استدراک ہے، لا محل لہا من الاعراب. لا جو ہے یہ نافیہ ہے، فعل مضارع کو نفی بنانے کے لیے یہ لا استعمال ہوتا ہے. اور یعلمون یہ فعل مضارع مرفوع ہے بثبوت النون کیونکہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے. تو یہ لا یعلمون پورے کا پورا جملہ ہے. ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ ہے.
ہم جو ہے اعراب تھوڑے آسان کر کے کر رہے ہیں، زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہے، تاکہ جو اس کا ایک عام مفہوم ہے وہ واضح ہو جائے۔ تو آگے چلتے ہیں اگلی آیت مبارکہ میں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ تو اس میں واو اسی طرح عطف کی ہے، اذا جو ہے ظرف ہے، مبنی ہے علی السکون، لقو اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں، اس کا جو مادہ ہے وہ ہے لقیہ، لقیہ، لقیہ فعل، غور کیجیے، لقیہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ملنا، وہ ملا۔ یلقا، یلقا کا مطلب وہ ملتا ہے۔ یہ ذرا غور کیجیے آیت مبارکہ پہ، جمع کا صیغہ کیا ہے؟ لقو۔ تو لقو کیسے بنا؟ اصل میں یہ تھا لقیو، اس کی اصل شکل جو ہے وہ اس طرح تھی، لقیو، لقیہ سے جمع کا صیغہ لقیو۔ جی تو اس پہ غور کیجیے، یہ ہے لقیو، تو اس میں یا جو ہے یہ حرف علت ہے، تو حرف علت کے اوپر ضمہ ہے، یہ تو کمزور حرف ہے، تو اس بوجھ کو یہ برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا ہم نے اس کے جو حرکت ہے، ضمہ ہے، اس کو ہم شفٹ کریں گے حرف صحیح پہ۔ تو جب اس کو حرف صحیح پہ ہم نے شفٹ کیا تو اس کی شکل کچھ اس طرح بن گئی، یہ یا بھی ساکن ہے، واؤ بھی ساکن ہے، لیکن واؤ جو ہے یہ فائل کی ہے، تو دونوں حرف علت ہے، تو اس میں اس حرف علت کو آپ گرا دیں گے، ٹھیک ہے، یہ گر گیا، تو یہ بن گیا لقو۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کس طرح بنا ہے، لقو ماضی میں اس کا معنی ہے وہ ملے، لیکن چونکہ پیچھے اذا لگا ہوا ہے تو معنی مضارع کے ہوں گے، وَإِذَا لَقُوا، اور جب وہ ملتے ہیں، یہ لوگ، یہ منافقین جب یہ لوگ ملتے ہیں، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہوئے ہیں، یعنی جو مومن ہیں ان سے جب یہ ملاقات کرتے ہیں، تو الذین جو ہے یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اس میں موصول ہے، مبنی علی الفتحہ ہے، اور یہاں پہ یہ محلن منصوب ہے چونکہ یہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے، لقو کا مفعول بھی ہے، اور جب یہ ملتے ہیں ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، فعل ماضی ہے، مبنی علی الضمہ ہے، اور یہ آمنو جو ہے یہ صلہ ہے اس کا، کیونکہ اس کے اندر فاعل بھی ہے، واو آپ نے دیکھا یہ فاعل کی ہے، تو فعل اور فاعل اور یہ پورا جملہ جو ہے یہ صلہ بنتے ہیں الذین کا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا، قالوا کیا ہے؟ فعل ماضی مبنی علی الضمہ، اور اس کے اندر واو، واو الجماعہ فاعل کی ہے، اور الف الفارقہ ہے، تو قالوا وہ کہتے ہیں، حالانکہ اس کا مطلب ہے انہوں نے کہا، لیکن اذا کا چونکہ یہ جواب ہے، جواب الشرط اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس کا ترجمہ بھی ہوگا، تو وہ کہتے ہیں آمنا، ہم تو ایمان لے کے آئے ہوئے ہیں، ہم تو ایماندار ہیں، آمنا فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر دو نون ہے، ایک تو فعل کا اپنا ہے اور ایک نون الف نا یعنی جو ضمیر ہے فاعل کی، تو دونوں جب آپس میں مدغم ہو جائیں گے تو اس کے اوپر شد آئے گی، آمنا ہم تو ایمان لے آئے ہیں، وَإِذَا یہ واو جو ہے یہ عطف کی ہے، اور اذا معطوف ہے، اب اذا جو ہے یہ آپ پڑھ چکے ہیں، یہ ظرف ہے، ٹھیک ہے، مبنی ہے سکون کے اوپر، خلاؤ یہ خلا سے ہے، خلا، خلا یہ فعل ماضی ہے، یعنی تنہائی میں ہونا، اکیلے ہونا، اور اس کا جو مضارع ہے وہ ہے یخلو، اس کا فعل مضارع ہے یخلو، خلا کا مطلب تنہائی میں ہوا، اکیلا ہوا، یخلو کا مطلب وہ اکیلا ہوتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے۔ خلا جو ہے یہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور جب یہ جمع میں جائے گا تو خلاؤ بن جائے گا، اس کی جمع ہے خلاؤ، تو جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، دوبارہ ہم آیا مبارکہ کی طرف آتے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ، إِلَىٰ حرف جر ہے، یعنی یہ ڈائریکشن بتا رہا ہے کہ ان کی جو تنہائی ہے، ان کا جو اکیلا پن ہے، ان کی جو پرائیویسی ہے وہ کن کے ساتھ ہوتی ہے، وہ اکیلے میں کن کے ساتھ ہوتے ہیں، شیاطینہم،
اپنے شیطانوں کے پاس. تو شیاطین شیطان کی جمع ہے، اور شیاطین نون کے نیچے زیر کیوں لگی ہوئی ہے؟ یہ مجرور ہے، الہ حرف جر ہے، اور شیاطین مضاف بھی ہے. ہم یہ ضمیر متصل ہے اور مبنی ہے، اور محلن مجرور ہے چونکہ یہ مضاف الیہ ہے، یہاں پہ مرکب اضافی ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا، تو جب اکیلے میں ملتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس جب جاتے ہیں، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان جیسے جو دوسرے لوگ ہیں یا کفار ہیں جب ان کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب اکیلے میں خود ہوتے ہیں تو ان کے اندر کا جو شیطان ہے جب اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس وقت وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا معکم. یہ جو انا ہے اس میں بھی دو نون ہے، ایک تو انا کا اپنا نون ہے انا، جس کو آپ حرف مشبہ بالفعل کہتے ہیں، اور ایک ہم والا یہ نہ ہے. تو انا کہ ہم، انا. قالوا انا معکم، معکم مع حرف جر ہے، اور کم جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے اور محلن مجرور ہے کیونکہ یہ مع کے بعد آئی ہے. اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اضافت ہے، یعنی مضاف الیہ، اور مع جو ہے وہ مضاف. جی تو ملاحظہ کیجئے انما نحن مستہزئون. تو انما یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کو کافہ اور مکفوفہ کہتے ہیں. ان جو ہے وہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور ما جو ہے وہ اس کے ساتھ لگا ہے جس کو مکفوفہ بولتے ہیں، کیونکہ انا کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے نا، یعنی وہ انا کیونکہ اسم پہ داخل ہوتا ہے، فعل کے اوپر تو داخل نہیں ہوتا، جملے پہ داخل نہیں ہوتا چونکہ اس کے بعد جملہ ہے، اس لیے وہاں پہ ما لگایا گیا. اور نحن جو ہے مبنی علی الضمہ ہے اور محلن مرفوع ہے چونکہ مبتدا واقع ہو رہا ہے. اور مستہزئون یہ جمع مذکر سالم ہے، ٹھیک ہے. استہزاء جی تو یہ اس کا ماضی ہے، استہزاء، اس نے مذاق کیا، ٹھٹھا کیا، استہزاء. اور اس کی جو اس کا جو مضارع ہے وہ ہے یستہزئ، پیش یستہزئ، یستہزئ، استہزاء یستہزئ، اس نے مذاق کیا، اور یستہزئ وہ مذاق کرتا ہے. یہ فعل مضارع مرفوع بالضمہ ہے، یہ فعل ماضی مبنی علی الفتح ہے. تو اس سے جو بنے گا اسم الفاعل، یہ جو ہے اس کا اسم الفاعل ہے. اور یہ باب کون سا ہے؟ باب استفعال اس کو بولتے ہیں، باب استفعال. اس کے پیچھے جو الف سین اور تا ہے یہ زائدہ ہے، اور اصل میں جو حروف ہیں فعل کے وہ ہے ہا، زا اور حمزہ، تین حرف ہے نا. تو یہ ثلاثی مجرد سے ثلاثی مزید فی ہی بنتا ہے باب استفعال میں جا کر. تو باب استفعال کا جو اسم الفاعل ہے وہ ہوتا ہے مستفعل کے وزن پہ. تو مستہزئ، مستہزئ یہ اسم الفاعل ہے، مستہزئ. تو اس کی جمع کیا ہے؟ مستہزئون اور مستہزئین. یہ تو آیہ مبارکہ میں دیکھیں نحن مستہزئون، تو مستہزئون کیا ہے؟ یہ جمع مذکر سالم ہے. تو دو اس کی شکلیں ہوں گی نا، مستہزئون اور مستہزئین. رفعی حالت میں مستہزئون واو کے ساتھ، اور نصبی اور جری حالت میں مستہزئین. تو چونکہ یہاں پہ خبر بن رہی ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے اس لیے یہاں پہ کہا گیا مستہزئون. تو ابھی اس کے اوپر غور کیجیے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور جب یہ لوگ ملتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ، وہ لوگ جو ایمان لائے، قالوا تو کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو ایمان لا چکے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، لیکن جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، تنہائی میں ان سے ملتے ہیں، ان کے ساتھ جب پرائیویسی میں ملاقات ہوتی ہے، قالوا تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہیں. اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ایک ٹھٹھا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، یعنی ایمان والوں کے ساتھ ایک ہمارا مذاق چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو سچی بات تو یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے دلوں میں ایمان نہیں ہے، ہم ایمان نہیں لائے. جی اس سے آگے جو آیہ مبارکہ ہے، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. تو یہاں پہ اللہ جو ہے یہ اسم الجلالہ ہے اور مرفوع ہے بالضمہ چونکہ مبتدا واقع ہو رہا ہے. یستہزئ یہ فعل مضارع ہے، مرفوع ہے ضمہ کے ساتھ. آپ کو پہلے بتایا تھا استہزاء اس کا فعل ماضی ہے اور فعل مضارع اس کا بنتا ہے یستہزئ، یعنی واحد مذکر غائب کا صیغہ. تو مرفوع کس کے ساتھ ہے؟ ضمہ کے ساتھ، یستہزئ حمزہ کے اوپر جو پیش لگی ہوئی ہے. اللہ یستہزئ. اب استہزاء کا مطلب کیا تھا؟ مذاق کرنا. تو اگر آپ یہاں پہ ترجمہ کریں کہ اللہ مذاق کرتا ہے تو یہ اللہ کی شان کے بات خلاف جاتی ہے. تو اللہ یستہزئ بہم اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کے مذاق کا علاج کیے ہوئے ہے. ٹھیک ہے. بے حرف جر ہے، ہم ضمیر متصل ہے، ضمیر متصل ہے اور مبنی ہے اور محلن مجرور ہے چونکہ اس کے پیچھے با ہے.
وَيَمُدُّهُمْ واو عاطفہ کی ہے، یمدو یمدو مدہ یمدو، مدہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھیل دینا، یمدو ٹھیک ہے ڈھیل دیتا ہے، تو یہ وَيَمُدُّهُمْ وَيَمُدُّ اس کے اندر فاعل مستتر ہے جوازن اور وہ ہوا یعنی اللہ، ہم جو ہے یہ ضمیر متصل ہے مبنی ہے اور محلن منصوب ہے چونکہ یہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے، وَيَمُدُّهُمْ یعنی ان کو، یمدو کا جو فعل کا اثر ہے وہ ہم کے اوپر ہے نا، یعنی وہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، فی حرف جر ہے، طغیان اس میں مجرور ہے اور جر کی نشانی کیا ہے کہ اس کے نیچے زیر ہے اور ساتھ یہ مضاف بھی ہے، ہم جو ہے ضمیر متصل ہے مبنی ہے محلن مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ فی طغیانہم یہ متعلق ہے کس کے ساتھ، یمدو کے ساتھ، یمدہم فی طغیانہم ان کی طغیانی میں ان کی سرکشی میں اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیے ہوئے ہیں، یعمہون یہ فعل مضارع ہے مرفوع بثبوت النون ہے، عمہ یعمہ اور یہ پورے کا پورا جملہ یعمہون ایک جملہ بنتا ہے نا جملہ فعلیہ، یہ محلن منصوب ہے چونکہ یہ حال واقع ہو رہا ہے۔ اب اس کا ترجمہ ہم کس طرح سے کریں گے، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ٹھٹے اور مذاق کا علاج کیے ہوئے ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے، یعمہون یہ حال ہے نا کہ وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، ان کا حال کیا ہے کہ وہ بھٹک رہے ہیں۔ آج کے اس سیشن میں ہم نے سورہ البقرہ کی 3 آیات کی تحلیل صرفی و نحوی کی ہے، اور اس کے بعد اگر ان آیات کے اوپر تدبر کیا جائے تو علم و آگاہی کے بہت سے راستے ہمارے سامنے کھلتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے منافقین کی، آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی شناخت کروائی اور ان کی نفسیات اور ان کے کردار کے بارے میں ہمیں بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دل سے اسلام کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ کے رسول کو لوگ دل سے نہیں مانتے اور اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر وہ کام جو بھی کر رہے ہیں وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ہو رہا ہے، مگر سچ بات تو یہ ہے کہ ان کے یہ کام معاشرے میں فساد برپا کر رہے ہیں، وہ فساد کے مرتکب ہو رہے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اور آگے چل کر فرمایا کہ جب ایمان کی بات آتی ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی طرح جو سادے دل کے سادے دماغ کے لوگ ہیں جو سفہا ہیں، ہم ان کی طرح کیوں ایمان لے کر آئیں، اس لیے کہ ہم جو ہے اس دنیا کو اس معاشرے کو بہتر سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک طرح کا تکبر اور غرور ان لوگوں کے اندر پیدا ہوتا ہے جس کی نشاندہی قرآن کر رہا ہے۔ دیکھیں کہ جب بات فساد کی ہو رہی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، کہ ان لوگوں کے اندر ذرا برابر بھی شعور نہیں ہے، اور جب ایمان کی بات ہوئی تو فرمایا کہ الا انہم هم الصفہاء ولکن لا یعلمون، تو یہاں پہ کیا فرمایا، یہاں پہ فرمایا کہ یہ لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے، تو ایک شعور ہے اور ایک علم ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب بات ہوئی ایمان کی تو اس کے ساتھ تعلق قائم کیا گیا علم کا، تو پتہ یہ چلا کہ علم اور معرفت جو ہے یہ ایک ایسا ٹول ہے کہ اگر اس کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو انسان کو ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ تو جو جو انسان کا علم بڑھتا ہے، جو جو اس کا عرفان اور معرفت بڑھتی ہے، تو ویسے ویسے اس کا جو اللہ کے ساتھ رشتہ ہے اور قرب ہے وہ قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں رویوں کو اور منافقین کی نفسیات کو اجاگر کرتے ہوئے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ باطل کا رستہ جو لوگ اختیار کرتے ہیں تو ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نفاق سے بچائے۔